بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی فتح ہے جو کہ سپریم کورٹ نے ایک محفوظ فیصلہ جاری کیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے وہ فیصلہ پڑھ کے سنایا جس میں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم جاری کیا ہے. لیکن اس میں ایک جو پنچ لائن تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ تھی کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے. منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ پڑھ کے سنا ہے وہ آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. لیکن اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب نے اس پر ایک رد عمل دیا ہے. وہ رد عمل کیا تھا وہ بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے پنجاب کی جعلی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے یوٹیوبرز اور کچھ فنکاروں کو ہائر کیا تھا, ان کو پیڈ کمپین کرنے کو دیا تھا کہ ہماری پرفارمنس کے اوپر آپ اچھے اچھے الفاظ ادا کریں. وہ جب اچھے اچھے الفاظ ادا کیے تو یہ تمام کے تمام بڑھ گئے, اور سوشل میڈیا یہ جو کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا جو واریئرز ہے یہ خطرناک ہے, تو اسی کی بنیاد پر ایکشن لیا گیا. یاد رکھیے گا کہ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا ہے نا, اگر تحریک انصاف کا کوئی بھی رکن ہو, چاہے وہ ان کی لیڈرشپ ہی کیوں نہ ہو, کوئی غلطی کرتے ہیں نا, سنگین غلطی, یہ اس تک کو نہیں چھوڑتے. تو پھر سوچیں یہ دوسروں کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں کہہ سکتے, یہ ان کا پٹواری والا ذہن نہیں ہے. پٹواری والا یہ ذہن ہوتا ہے کہ نہیں یار میاں نے جو تو کہہ دیا نا وہ کہہ دیے, اس طرح کا ان کا ذہن نہیں ہے. یہ جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا واریئرز ہیں نا, یہ انسانی مخلوق ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سوچتے اور سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر رد عمل دیتے ہیں اپنا. اس کے بعد یہ اپنی لیڈرشپ کو بھی نہیں چھوڑتے, چاہے انہوں نے کچھ غلط کیا ہو یا نہ کیا ہو. اب یہ آپ بڑے بڑے نام دیکھ لیں, جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں جو تحریک انصاف میں واپس آنا چاہ رہے ہیں, کس طرح سے انہوں نے ان کو واڑ دیا ہے. لیکن اب حال ہی میں جو جنید اکرم صاحب نے ایک 100 دن کی پرفارمنس کے اوپر ایک ویڈیو جاری کی تھی, تو اس پر رد عمل بھی آنا شروع ہوا جس میں ان کے 7 لاکھ سے زائد سبسکرائبر نے ان کو ان سبسکرائب کر دیا. اس کے اوپر انہوں نے معافی مانگی, اور ان کا کیا رد عمل تھا سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں. اپنے فین سے معذرت خواہ ہوں, یہ ہونی چاہیے تھی, ایڈیٹوریل مسٹیک ہے, مگر نیور دا لیس ہوئی تو میرے اینڈ سے ہے, تو اس کی میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں. دوسری جو میجر مسٹیک ہے وہ ویڈیو بڑی لیزی تھی. یعنی میں ٹھنڈے اے سی کے نیچے بیٹھ کے مائک لگا کے کیمرہ لگا کے آپ کو کہانی سنا دی, بنسبت اس کے مجھے مائک لے کے اگر 10 شہروں کے نام لیے تو کم از کم 5 شہروں میں جاتا, لوگوں سے پوچھتا, لوگوں کی رائے لیتا اور عوام کے اور حکومت کے سامنے رکھتا کہ جی آپ کے یہ پلان ہے, پبلک یہ کہہ رہی ہے. لیکن میں نے لیزی حرکت کی اور میں نے یہیں پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا دی, جو کہ دوسری غلطی تھی. تیسری اور میری نظر میں جو سب سے بڑی غلطی وہ یہ تھی کہ کلائمیٹ دیکھنا چاہیے. عوام جو ہے پریشان ہے مہنگائی سے, بجلی کے بلوں سے, بڑھتے ہوئے ٹیکسز سے, گرمی سے, بے روزگاری سے. وہاں پہ میں آپ کے آ کے خوشخبریاں سنا رہا ہوں. دیکھیں موقع محل بھی ایک چیز ہوتی ہے, آپ کسی میت میں جا کے کوئی شادی کی کارڈ نہیں دیتے, آپ موقع دیکھتے ہو کہ ہاں یار اس وقت موقع اس طرح کا, یہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو میری اسیسمنٹ میں یہ غلطی ہوئی, میں ٹیمپریچر نہیں دیکھ پایا کمرے کا, عوام کا ٹیمپریچر نہیں پڑھ پایا, اور یہ موقع محل نہیں بنتا تھا اس ویڈیو کا. تو یہ میری نظر میں ایک اور بڑی غلطی ہوئی. ہاں سب سے بڑا کرٹیسزم آیا کہ جی ایک کراچی کا بندہ پنجاب کی بات کیوں کر رہا ہے. فرسٹ آف آل یہ کہنا کہ جی میں تو کبھی پنجاب گیا نہیں ہوں, پچھلے ہفتے تھا بھائی وہاں فیصل وڑائچ کے ساتھ. جی تو آپ نے یوٹیوبر جنید اکرم کا رد عمل سنا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری غلطی تھی اور مجھے اس پر پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی. اس کے علاوہ مجھے دیگر شہروں میں جانا چاہیے تھا, 10 نہیں تو کم سے کم 5 شہروں میں تو مجھے جانا چاہیے تھا, اور عوام کی رائے لینی چاہیے تھی. اس کے بعد بتانا چاہیے تھا کہ کیا حقائق ہیں. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ کوئی یہ بولے کہ مہنگائی نہیں ہے تو یہ غلط ہے. مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, بجلی کی اوور بلنگ بھی ہے. تو یہ تمام نقطے اب انہوں نے اٹھائے ہیں جو کہ ان کو پہلے اٹھانے چاہیے تھے, کیونکہ وہ پہلے پیڈ کمپین تھی, اب یہ پیڈ کمپین نہیں ہے. جب ان کو سیٹ بیک ہوا تب جا کے انہوں نے اس پر رد عمل دیا اور اس پر اپنے فین سے معافی بھی مانگی ہے. اس کو میں اگر ون لائنر میں اگر شارٹ کر کے کہوں تو صرف یہی کہوں گا کہ جس نے خان کو ستایا اس نے صرف رکشہ ہی چلایا. آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو رد عمل دیا ہے اس سے پہلے آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے یہ سنی اتحاد کونسل کی جو نشستیں ہیں, مخصوص نشستیں, اس پر اپنا فیصلہ تحریر کیا اور اپنا فیصلہ سنایا. فیصلہ 8-5 کے تناسب سے آیا. اب وہ فیصلہ کیا تھا اس کی چند آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اس کے بعد عمران خان صاحب کا ریئیکشن آپ کو بتا دیتا ہوں. الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں سے متعلق نوٹیفیکیشن کالعدم قرار. الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کالعدم قرار. الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے. انتخابی نشان کا نام ملنا کسی سیاسی جماعت کو انتخاب سے نہیں روکتا. پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے. پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے حصول کی حقدار ہے. پی ٹی آئی اس فیصلے کے 15 روز میں اپنے مخصوص افراد کی نشستوں کے نام کی فہرست دے. پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ میں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں. پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں بطور پی ٹی آئی قرار. سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں مسترد.
یہ تھا وہ مختصر سا محفوظ فیصلہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب اس میں کچھ اہم جو چیزیں نا وہ بڑھنے جا رہی ہیں, یعنی کہ جو مخصوص نشستیں جو تھی جن پر لوگ ابھی آ کے بیٹھ چکے ہیں, قابض ہو چکے ہیں, وہ بھی بڑھنے جا رہے ہیں. میں اس پر آتا ہوں, لیکن عمران خان صاحب نے بھی ایک رد عمل دیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے, وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. بے شک میرا رب میرا اللہ الحق ہے. میں نے چیف الیکشن کمیشنر کے اپنے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بغض اور تعصب کی بار بار نشاندہی کی ہے اور اس باب میں تشویش کا اظہار کیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج کے فیصلے جس نے تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن کی بدنیتی اور تعصب کو ثابت کیا ہے, جس سے ہمارے موقف پر مہر تصدیق ثابت ہوئی ہے. ہم کروڑوں پاکستانی ووٹرز اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے حمایتیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کے ذمہ دار کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت فوجداری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں. سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اراکین فی الفور مستعفی ہوں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کچھ اور بھی کہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ لازماً خود کو میرے اور پاکستان تحریک انصاف سے متعلق تمام مقدمات سے الگ کر لیں. تو یہ تھا عمران خان صاحب کا رد عمل فیصلے کے حوالے سے. اب اس پر عمران خان صاحب کا اگلا پلان کیا ہے. ایک تو تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو انہوں نے لے لی. اب اس فیصلے میں کئی فیصلے ایسے ہیں جو کہ بڑھ چکے ہیں, یعنی کہ آپ بلے کا نشان دیکھ لیں وہ بڑھ چکا ہے. پارٹی ہے یا نہیں ہے اس فیصلے کو دیکھ لیں, وہ فیصلہ بڑھ چکا ہے. اب یہ بطور تحریک انصاف ہی کہلائے گی جماعت, یعنی کہ ایک فیصلے میں کئی فیصلے ایسے ہیں جو کہ بڑھ چکے ہیں, جس میں الیکشن کمیشن تو مکمل بڑھ گیا. اب میں تھوڑا سا اس طرف جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے, جس میں عمران خان صاحب سے اب مشاورت کی جائے گی, اور جتنی بھی خواتین اب جیل میں ہیں نا, کیونکہ خواتینوں کی بھی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں, تو اس میں صنم جاوید تو آ رہی ہیں, یاسمین راشد صاحبہ بھی آ رہی ہیں, عالیہ حمزہ بھی اب آ رہی ہیں. عمران خان صاحب یہ لسٹ جاری کریں گے. بہت ممکن ہے کہ اس میں سرفراز صاحب بھی, عمر سرفراز چیمہ اور محمود رشید, یہ بھی آپ کو نظر آئیں گے اسمبلی کے اندر. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس کس کو نامینیٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں اب ایک بات بڑی اہم ہے کہ اس فیصلے کے تناسب میں نا دوسری چیزیں بھی بڑھ گئی ہیں, یعنی کہ ایک فیصلہ کس طرح سے کلابازیاں کھاتے ہوئے اس سسٹم کو پورا کلوز کر دے گا. اس سسٹم کے تحت اگر دیکھا جائے, اس فیصلے نے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے. چند صدارتی انتخاب ہوا, وہ بھی ایک طرح سے کالا دم ہے, وہ بھی ایک طرح سے چارج شیٹ ہے. اسی طریقے سے سینٹ کے انتخابات ہوئے, وہ بھی ایک طرح سے کالا دم ہے اور چارج شیٹ ہیں. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف صرف مخصوص نشستوں تک تھی, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اب تحریک انصاف عمران خان صاحب کا جو اگلا پلان ہے وہ ہوگا چھینی ہوئی سیٹیں, جو کہ فارم 45 اور فارم 47 کے ذریعے رد و بدل کیا گیا. اب اگلا ٹارگیٹ وہ ہوگا کہ کسی طریقے سے اپنی نشستیں واپس لی جائیں. یاد رکھیے گا, جب تحریک انصاف کو لگے گا نا, عمران خان صاحب کو, کہ سب کچھ ہمارے مطابق اب ہو چکا, یعنی کہ ہم نے اپنی کھوئی ہوئی سیٹیں بھی لے لی, مخصوص نشستیں بھی لے لی, اس کے علاوہ اسمبلی میں سب سے اب تک میجورٹی میں ہیں, لیکن جب وہ اپنی چھینی ہوئی سیٹیں بھی لیں گے تو ان کی اکثریت ہو جائے گی. جب اکثریت ہو جائے گی تو وہ ایک پوزیشن میں آ جائیں گے. جب ایک پوزیشن میں آ جائیں گے تو تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان صاحب کا صرف ایک ہی کام ہوگا, اور وہ ہوگا صاف شفاف الیکشن. یہ ملک جائے گا الیکشن کی طرف. تو عمران خان صاحب کی جو ایک کہی ہوئی بات تھی, ابھی حال ہی میں 3-4 مہینے پہلے انہوں نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا صحافیوں سے کہ میری بات تو ایک مان لیں کہ الیکشن تو ہوں گے, اور وہ کب ہوں گے؟ اگست ستمبر کے بعد. یعنی کہ عمران خان صاحب کی ایک اور پیشن گوئی سچ ثابت ہونے جا رہی ہے. اب یہ جو فیصلہ آیا نا, اس میں عالمی دنیا کس طرح سے دیکھتی ہے. ایک تو امریکہ نے پہلے ہی چارج شیٹ دیا تھا کہ پاکستان میں الیکشنز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے, ان پر سوالیہ نشان ہے. اب یہ فیصلہ عالمی دنیا کی زینت بھی بنا ہے. تو اس طرح سے اب عالمی دنیا پاکستان کی اس حکومت کو, پاکستان کو نہیں, اس حکومت کو کس نظر سے دیکھتی ہے. کیا یہاں پر سرمایہ کاری ہوگی؟ سوالیہ نشان. کیا یہاں پر تعلقات بحال ہوں گے؟ سوالیہ نشان. اب ان پر اعتماد کون کرے گا؟ ایون کہ IMF کے چنگل میں بھی ہم اب بھی موجود ہیں. کیا IMF اب بھی ان سے بات کرے گا یا اڈیالہ جیل جا کے بات کرے گا؟ اب تک کے اتنے ہی. اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب